کسی کو دیکھیں کوئی بھی انسان ہو اس کے لیے دعا کریں، اور خصوصاً اگر مومنین میں سے کسی کو دیکھیں تو اس کے لیے ضرور دعا، اور اس کے پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کریں، حتیٰ اگر سالو نہیں بھی کیا تو ثواب ملے، لیکن پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے پرابلم کو سالو کیا جائے۔ اور یہ ذہن میں نہ رہے کہ ہمارا کوئی بلند مقام ہے، ہم بڑے پاور میں، یہ نیا آیا ہے اس کو منہ لگائیں گے، تو یاد رکھیں کہ ممکن ہے وہ اس بلند مقام پہ پہنچ جائے کہ آپ کی حسرت ہو کہ وہ آپ کو منہ لگا لے۔ لہٰذا ہر انسان کا احترام کرنا چاہیے، چاہے وہ ہمارے کام کا ہو یا نہ ہو، اور چاہے وہ کسی بھی دین مذہب کا۔ خود ہماری روش ہے کہ کوئی ایمبولینس بھی گزرتی ہے، اب ہمیں نہیں معلوم ہوتا ایمبولینس میں کون ہے، لیکن ہم اپنے بچوں سے بھی کہتے ہیں، خود بھی ایک دفعہ صلوات پڑھ کے دعا کرو، جو بھی خداوند تبارک و تعالیٰ اس کو صحت دے، عافیت دے۔ ہاں اگر دشمن خدا رسول ہے، نقصان دہ ہے انسانوں کے لیے، کسی کے لیے، تو اللہ کے ہاتھ میں۔ ابھی میں تقریباً شاید مجھے یاد پڑتا ہے کہ تقریباً 5-6 مہینے پہلے کہاں کا سفر تھا میرے ذہن میں نہیں، تو ایک ایئرپورٹ پہ تھا میں، اور ایک بچہ جو تھا وہ اس کے تلک بھی لگی ہوئی تھی، بچے سے مراد 14-15 سال کا لڑکا ہوگا، اس کی تلک لگی ہوئی تھی، والدین کی بھی تلک لگی ہوئی تھی، اور اس کو وہی جو بچوں میں تھوڑا سا اب نارملٹی ہوتی ہے، اب ڈاؤن سنڈروم تھا، کیا تھا، بالآخر ایک پرابلم تھا، وہ ادھر سے ادھر ایئرپورٹ پہ تنگ بھی کر رہا تھا ماں باپ کو، اور ہوں آوازیں نکال رہا تھا۔ جتنی دیر میں وہاں پر بیٹھا رہا، صلوات پڑھتا رہا اس بچے کے شکر، اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے نیرو مائنڈڈ کے نہیں ہم دعا بھی کریں گے تو صرف اپنے شیعہ کے لیے کریں گے نا، کوئی بھی انسان ہے پریشان ہے، اور یہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی اکثریت ایسی ہے کہ ان کو بیچاروں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، جو جہاں پیدا ہو گیا وہ ویسا ہی ہے۔ تو لہٰذا دوبارہ ہم توجہ دلائیں کہ ہندو ہوں، سکھ ہوں، بدھسٹ ہوں، کنفیوشس ہوں، جین ہوں، جوڈائزم کے ماننے والے ہوں، یعنی یہودی ہوں یا کرسچن ہوں، یا کوئی بھی ان کا دین نہ ہو، لیکن ہمارا اخلاق سب کے لیے ایسا ہونا چاہیے کہ رحمت للعالمین کی اس میں جھلک نظر آئے، پتہ چلے کہ یہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اور یہ ذہن میں رہے کہ اس پر جتنی دہشت گرد تنظیمیں ان میں سے کسی ایک کا تعلق بھی اہل بیت سے نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اہل بیت سے تعلق کے بعد کتنا بھی آدمی برا کیوں نہ ہو، کچھ نہ کچھ اس میں شرافت نظر آئے گی، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہمارا اہل بیت سے زیادہ تعلق ہو اور اتنے ان کے کردار کی جھلک نظر آئے، اور جو سب سے بہتر چیز ہے وہ تمام انسانوں کے لیے بلکہ حتیٰ جانوروں کے لیے بھی ایک رحمت کا جلوہ نظر آئے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، ذہن میں رکھیں کہ حتیٰ جانوروں کے ساتھ بھی ہمارے ہاں احکام ہیں، اور جو احکام اہل بیت علیہم السلام نے ہمیں دیے جانوروں کے بارے میں، واقعاً یہ الگ ٹاپک ہے، اس کو کبھی موقع ملا ڈسکس کریں گے، حتیٰ وہ اینیمل رائٹ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ اگر کوئی ریشم کے کیڑوں اور شہد کی مکھیوں کو بھی غذا نہ دے تو ہمارے فقہ اہل بیت کے مطابق ایک قاضی اس کو ضبط کر سکتا ہے یا اس کو مجبور کر سکتا ہے کہ ان کو دو کھانے۔ اسی طرح سے فقہ اہل بیت میں ہے یہ ہے کہ جو جانور پالا ہے وہ واجب و نفقہ ہے۔ یہ آپ سنتے ہیں کہ بیوی کا نفقہ، بچوں کا نفقہ، نفقہ سے کیا مراد ہوتی ہے؟ خرچہ، یہ جو بھی ان کے ریکوائرمنٹ ہیں ایک نارمل طریقے سے۔ اب نہ سوچئے کہ بیوی لوئی وٹون کہہ دیتے کہ جی مولانا نے کہا ہے نا، مجھے ضرورت ہے، ضرورت کی چیز ہے، اور جو اس کی شان کے مطابق ہے۔ ہر آدمی کا سٹینڈرڈ الگ ہوتا ہے، اور اس کے حساب سے اس کو گھر والوں کو دینا بھی الگ ہوگا۔ ایک بلینئر ہے، اس کو اپنے حساب سے الگ دینا ہوگا۔ جب وہ بلینئر $50 ماہانہ کماتا، $50 روزانہ کماتا تھا تو اس کی الگ ذمہ داری تھی، اب وہ بلینئر ہو گیا ہے تو الگ ہو گئی ہے، یاد رکھیں، اس کو کہتے ہیں شان کے مطابق۔ جانوروں کے بارے میں جو ہمارے فقہ اہل بیت میں تعلیمات ہیں وہ یہ ہے کہ جانور کا خرچہ واجب ہے، واجب النفقہ ہے، اور پھر اس کو دھوپ اور چھاؤں کا جو ہے، سردی اور گرمی کا ہے، اس کا بھی خیال کرنا۔ اگر وہ نہ کرے، مثال کے طور پر بلی کو کہیں باہر باندھ دے گرمی میں اور کتے کو سردی میں کہیں چھوڑ دے اور بھوکا پیاسا چھوڑ دے، تو قاضی اور جج اس پر تعزیر بھی کر سکتے ہیں اور اس کو مجبور بھی کر سکتے ہیں کہ یا اس کو پالو یا اس کو پھر دے دو کسی کو، حتیٰ یہاں تک ہے کہ اس کے پیسے میں سے نکال کے اس جانور کو دے سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ بس یہ جو آپ سنتے ہیں وصیت، میں ہمیشہ مولا علی کی شہادت پر جانے توجہ دلاتا ہوں کہ مولا امیر المومنین کے جسم میں زہر پھیل چکا تھا، غش آ رہا تھا، لیکن اسی دوران جس کو ہم ایک مصائب کا جملہ سمجھ کے گزر جاتے ہیں، لیکن مولا امیر المومنین نے دو اہم ترین موضوعات کی جانب توجہ دلائی۔ ایک یہ تھا کہ ابن ملجم کو کھانا بھجوایا اور کہا کہ
یہ پریشان ہے، اگر میں زندہ رہا تو پھر میں کروں گا جو کچھ ہے، اگر میں زندہ نہیں رہا تو تم لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو قصاص لو یا دیت لو، لیکن فی الحال اس کو کھانا بھی بھجواؤ، یہ پریشان ہے، اس کی رسیاں وغیرہ دیکھو سخت تو نہیں ہے، جبکہ ابن ملجم آپ جانتے ہیں کہ آخر وقت میں بھی شیطانیت میں لگا ہوا تھا، حتیٰ ایک وقت آیا کہ امام حسن سے کہا کہ آپ میرے پاس آئیں، میں کچھ کان میں کہنا چاہتا ہوں، تو امام نے کہا کہ نہیں، یہ سب ہمارے ہیں، جو کہنا ہے کہو، تو بعد میں کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے ارادہ کیا تھا کہ جب آپ کان قریب لائیں گے تو کان کاٹ لوں گا۔ اور پھر امام مولا امیر المومنین نے فرمایا حضرت ام کلثوم سے، بطخوں کو رکھ سکو تو خیال رکھ سکو تو رکھنا، ورنہ آزاد کر دینا۔ تو جب جانوروں کا اتنا احترام ہے تو ہر انسان کا احترام ہے ہمارے یہاں، ریگارڈلیس اس کا کوئی بھی دین ہو یا دین نہ ہو، بالآخر انسان ہونے میں وہ ہمارا بھائی ہے، انسان ہونے میں وہ ہم جیسا ہے، اور یہ وہ پیغام ہے کہ ہر شیعہ کو دوسرے تک دینا چاہیے، اور مسلمانوں کے درمیان جو ہیں جتنے بھی فرقے سنیوں کے، وہ سب ہمارے بھائی ہیں، جان ہیں، قدم ان کے سراخوں پر ہیں، اور ہمیں ان سے حتیٰ الجھنا بھی نہیں چاہیے، ان کے بڑوں کو کچھ کہنا بھی نہیں چاہیے، لیکن علمی طریقے سے بتانا چاہیے کہ آپ کے رسول کے ساتھ کیا ہوا، اور یہ کیا ہوا کہ رسول کے آپ کے جانے کے بعد 50 سال میں ان کا پورا خاندان قتل کر دیا گیا۔ یہ کیا ہوا کہ رسول کی نواسیوں کی چادروں کو چھینا گیا، بازاروں اور درباروں میں لایا گیا، آپ کے علماء کیوں چھپاتے ہیں؟ یہ کیا وجہ ہے کہ جب اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے تو پتھر راؤ کرواتے ہیں؟ یہ کیا وجہ ہے کہ اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے تو اس کو حرام قرار دیتے ہیں؟ آیا حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، امام حسن، امام حسین شیعوں کے تھے یا رسول اللہ کو رسول اللہ ماننے والوں کے تھے؟ کس کے تھے؟ آج نام اہل بیت کے ہمارے ہاں ہوتے ہیں، دوسروں میں اتنے نہیں ہوتے، اتنی پرسنٹیج نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ ذکر اہل بیت ہم کرتے ہیں، دوسرے مذاہب میں اتنا نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ ہم روایات اہل بیت سے لیتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے کہ دین اہل بیت سے نہ لیا جائے، ابو ہریرہ سے لیا جائے، کعب الاحبار سے لیا جائے، تمیم داری سے لیا جائے؟ اب آپ کو تعجب ہوگا، کعب الاحبار کون تھا؟ احبار یعنی رہبائے تھا، وہ بعد میں مسلمان ہو گیا، اس سے دین لیا جا رہا ہے۔ تمیم داری کون تھا؟ ایک مسیحی عالم تھا، وہ مسلمان ہو گیا، اس سے دین لیا جا رہا ہے۔ ابو ہریرہ کون تھے؟ کعب الاحبار تو کے شاگرد تھے، ان سے دین لیا جا رہا ہے۔ دین نہیں لیا جا رہا تو کس سے؟ اہل بیت سے، اہل بیت سے نہیں لیا جا رہا۔ مسئلہ جو ہے مجلس ماتم کا نہیں ہے، اب یہ کسی کو مجلس نہیں کرنی، کالا کپڑا نہیں پہننا نہ پہنے، ماتم نہیں کرنا نہ کرے، نوحہ نہیں پڑھنا نہ پڑھے، لیکن یہ تو سوچے کہ رسول کے نواسے کو قتل کر کے، سر نو کے نیزہ پہ بلند کر کے، اس کے جسم کو پامال کر کے، اور رسول کی بیٹیوں کو بازاروں اور درباروں میں پھرایا۔ اب تمہارا جو بھی مذہب ہے، جس طرح کے چاہے کپڑے پہنو، بالآخر جس طرح سے بھی اپنے باپ کے مرنے کے دن سوگ مناتے ہو، کچھ تو مناؤ۔ یہ تو نہ ہو کہ مری ایوبیہ میں راستے بند ہو جائیں 9 اور 10 کو گھومنے والوں۔ بالآخر امام حسن، امام حسین رسول کے نواسے ہیں، تم رسول کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اب یہ بیدار کرنا ضروری ہے، اور اس میں کوئی تعصب نہیں ہے، اور بلا شک اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، جانے قدم ان کے سراکوں پر ہیں، لیکن ان کو اہل بیت سے ان کے ملاؤں نے دور کر دیا، اور دشمنان اہل بیت کے فضائل سناتے ہیں اور اہل بیت کے فضائل سے دور رکھتے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔